میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق خدا کی ذاتی پاک ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات غرامی پر. حضرات، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ میں تمہا حق و عرض کر سکوں. اللہ تعالی آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. ہماری گرد و غیرت کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں، اصلاحی پروگرام ہے. قرآن و حدیث کے تحت ہم نے عرض کرنا ہے. ہماری تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، قرآن و حدیث کی طرف سے کہتے. ذرا سوچئے، ذرا سمجھیے. ہر آدمی دعویٰ کچھ کرتا ہے اور عمل کچھ کرتا ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ ایمان کے لیے دل تصدیق بھی کرے اور زبان اقرار کرے اور جوارح اعمال کرے تو پھر انسان مکمل مومن ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اور پھر غیروں کی بات ماننا یہ بہت دور کی بات ہے. اللہ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے، محفوظ فرمائے. ایک بہت پرانی حدیث، کیا معنی، 1400 سال کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ صحیح مومن اور اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اپنے رب کو بھی راضی کیا اور مصطفیٰ پر بھی راضی ہو گیا اور دین محمدی پر بھی راضی ہو گیا. بات سمجھے نا؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، میں جنتی ہوں. ذرا ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک کی. جس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو آپ نے ایک بات قیمتی کہی کہ میں دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں. خدا نے بھی کہا، فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کہ میرے محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بھی دین ابراہیمی بتائیے اور خود بھی دین ابراہیمی کے متبع بن جائیے.
جب آپ نے مکے میں یہ اعلان کیا تو کافروں نے کہا ہمارا بھی دین ابراہیمی ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا بھی دین ابراہیمی ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا بھی دین ابراہیمی ہے، اور حضور نے کہا کہ میرا بھی دین ابراہیمی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرا دین ابراہیمی ہے، یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے، مشرک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں اہل سنت ہوں، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ نبی بات کی ہر بات مان لے، جیسے خدا نے دعا کر بات کہی۔ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محمد رسول اللہ، سب ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو فرما دیجئے کہ ابراہیم نبی علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، جی مکے والے مشرکوں میں بھی نہیں ہے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یک طرفہ مسلمان ہے۔ دوسرے مقام پر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ لوگوں میرا ابراہیم نبی جی وہ یہودیوں میں سے نہیں تھا، وہ عیسائیوں میں نہیں تھا، ولکن کان حنیفا مسلما۔ اب قیمتی بات کہہ رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک اعلان کر رہا ہوں۔ جو آدمی باطل ہوگا وہ ذات کی دعوت دے گا، اور جو آدمی حق پر ہوگا وہ قرآن و حدیث کی دعوت دے گا۔ ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ہم علماء حدیث کی دعوت نہیں دیتے، ہم بزرگوں کی دعوت نہیں دیتے، ہم روپڑی خاندان کی دعوت نہیں دیتے، ہم غزنوی خاندان کی دعوت نہیں دیتے، ہم ثناء اللہ امرشری کی دعوت نہیں دیتے، ہم کسی محدث کی دعوت نہیں دیتے۔ اگر دعوت دیتے ہیں تو امام الانبیاء کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے میرے محترم، چھوڑو ناروں کو بات سو، بات سننے والی قیمتی بات ہے، ذرا نوٹ کیجیے، لکھ لیجیے۔ میرے محترم، تم باشعور لوگ ہو، تم میں علم موجود ہے، اور مجھے حیرانگی یہ بات کہنے کی ہے، اردو سے عربی کرتے ہیں، عربی سے اردو کرتے ہیں، منطقی بہت ہیں، فلسفی بہت ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، امیر شریعت بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، حافظ حدیث بھی ہیں، حدیث کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، جی منطق کو بہت بجھایا، لیکن جب ہم بخاری پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے بڑوں نے سمجھی وہی ٹھیک ہے۔ کمال کی بات ہے، عربی جان تو بہت ہو، سب کچھ جانتے ہو، لیکن پیغمبر کا فرمان نہیں جان سکتے، کیا وجہ ہے؟ ذرا سمجھیے محترم، ذرا غور کیجیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو باطل ہوگا وہ دعوت دے گا ذات کی، اور جو حق ہوگا وہ دعوت دے گا قرآن و حدیث کی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہودیوں نے کیا کہا مسلمانوں کو، کہنے لگے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو۔ وَقَالُوا، یہ ذات کی دعوت ہے نا، کوئی کہتا ہے دیوبندی ہو جو، کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جو، کوئی کہتا ہے سور وردی ہو جو، کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جو، کوئی کہتا ہے کچھ ہو جو۔ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، قرآن و حدیث کے متبع ہو جاؤ۔ سمجھیے محترم، ہم ذات کی دعوت نہیں دیتے، ہم ذات کی دعوت نہیں دیتے۔ اگر دعوت دیتے ہیں تو مدینے کی طرف دیتے ہیں،
مکے کی طرف دیتے ہیں، ہمیں یہ جبے نہ دکھاؤ، ہمیں یہ قبے نہ دکھاؤ، ہمیں یہ شملے نہ دکھاؤ، ہمیں یہ شملے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دکھانا ہے تو قرآن و حدیث دکھاؤ۔ سمجھے محترم؟ کیا دکھاؤ؟ بولو، قرآن و حدیث دکھاؤ۔ ہمیں دنیا میں اگر سارے جہان کی گدیوں والے اکٹھے کیے جائیں تو رب کعبہ کی قسمیں میرے مصطفیٰ کی گدی کے مقابلہ میں کوئی ہیٹ ہے؟ اگر سارے جہان کے قانون ذرا سمجھیے، میں سمجھاؤں گا آپ کو، اور بہت قیمتی باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ وسلم تاکہ آواز جاری رہے، ثواب ملتا رہے۔ ایک دفعہ پادری سے ملاقات ہوئی، کچھ بات ہوئی، کچھ مناظرہ ہوا، گفتگو کے دوران پادری بھی تھا اور ساتھ حدیث کا منکر بھی تھا۔ حدیث کا منکر کہنے لگا کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ایک لفظ پڑھنے کے بعد اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں بولو؟ 10 نیکیاں مہیا ہوتی ہیں۔ تو حدیث پاک پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ بھی دکھائیں۔ میں نے کہا میں بابا آگے دوڑ جاتا ہوں، جب آپ کہیں گے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا جائے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، صحیح حدیث آتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو محترم یہ ضروری بات ہوئی کہ جب بھی میری زبان سے آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے تو درود پاک پڑھا کریں، محفل گرم رہے گی، بات ہوتی رہے گی، جی بات سمجھ آتی رہے گی، درود پڑھنے میں بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ باطل کی عادت ہے کہ وہ ذات کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ذاتوں کے پرمٹ دے کر، ذاتوں کا اعلان دے کر ہدایت حاصل کرتے ہو۔ میں آپ سے اعلان کر کے کہتا ہوں میرے محترم، یہ دنیا چند دن کی بہار ہے، یہاں چند دن ہم نے رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، قبر میں جانا ہے۔ بتاؤ کون قبر میں نہیں جائے گا؟ اگر پانی میں گرے گا، اگر گاڑی کے نیچے آئے گا، اگر قبر میں جائے گا، ہر طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے ہوگا، مصطفیٰ کے بارے ہوگا، دین کے بارے ہوگا، کسی امام کے بارے نہیں ہوگا، کسی محدث کے بارے نہیں ہوگا، کسی فقیہ کے بارے نہیں ہوگا، کسی محدث کے بارے نہیں ہوگا، کسی مفتی کے بارے نہیں ہوگا۔ اگر سوال ہوگا تو امام الانبیاء کے بارے میں ہوگا۔ جب قبر میں بھی یہ سوال ہے، حشر میں بھی یہ سوال ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں روٹھے ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم آپ سے منت کرتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے پر یہ جبے اور کلے، یہ شملے رکاوٹیں ہیں۔ بولو یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، بولو یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ بزرگیاں رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ حسین و جمیل تیرے رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی بات ماننے میں رکاوٹیں ہیں۔ ہماری جو جماعت آل حدیث ہے، ہمارا موقف ہے کہ ہم وہ لائن بالکل صحیح کر دیں گے جن میں کوئی رکاوٹ نہیں رہنے دی جائے گی۔ جب تک یہ محدثین کی جماعت زندہ رہے گی قرآن و حدیث اجاگر ہوگا رہے گا۔ ذرا سمجھیے تو صحیح محترم، اب ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، کہتا ہے نا، ہر آدمی کہتا میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اب میں اصولی باتیں کرنے والا، محترم سمجھیے، ہر آدمی کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، لیکن ایک بات سن لیجئے، ہدایت کون دینے والا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان اور حدیثوں کی بات سننی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ نبی ہدایت کا مالک بھی نہیں ہے،
نبی ہدایت دے سکتا ہی نہیں. اب جو نبی ہدایت دے سکتا نہیں وہ نبی کیسے بنا؟ یہ فرق ہے بات سمجھنے میں. توحید میں لچکنا ہے، سنت میں لچکنا ہے. ذرا سمجھیے محترم، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہدایت کے مالک نہیں، ہدایت میں اختیار نہیں، تو وہ نبی کیسے؟ ذرا سمجھیے. آپ نے لاہور جانا ہے، ایک شاعر ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ تو آپ راستہ بتا دیں گے؟ بولو جن کو یاد ہوگا، راستہ بتا دیں گے. لیکن لاہور پہنچانا کس کا کام ہے؟ بولو صحیح بھائی. آپ کا کام ہے راستہ بتانا. لاہور پہنچانا کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے ہدایت کا راہ دکھانا اور ہدایت کے قابل بنانا. خدا کر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں پیغمبر کے گستاخ ہے، کہتے ہیں ہدایت کے مالک نہیں. ہم کہتے ہیں محترم، نبی کا کام ہدایت دینا نہیں، نبی کا کام راہ بتانا ہے اور خدا کا کام ہدایت دینا ہے. مسئلہ سمجھ چکے ہیں؟ اب میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے. ذرا سمجھیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے اور ساتھ قرآن پاک بھی ہے. امام الانبیاء مصطفیٰ محمد رسول اللہ گئے ہیں، پتا چلا کہ ابو جہل نہیں بلکہ ابو طالب کے آخری دم ہے، وہ خدا کو پیارے ہو رہے ہیں. تو نبی وسلم جب اس کے گھر گئے، چار پائی پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے، تو کہنے لگے اے میرے چچا جان، آپ میرے کان میں کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ. میں قیامت کو خدا کو کہوں گا کہ میرے چچا کو معاف کر دے، میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں جس نے کلمہ پڑھ دیا ہے. تو چچا کی برابری کہنے لگی ذرا ناک کو دیکھنا، ذرا آر کو دیکھنا، کلمہ نہ پڑھنا، بڑوں کا دین نہ چھوڑنا، بڑوں کا دین. اللہ اللہ اللہ. ہمارے بڑے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں. کون بڑے ہیں؟ بولو امام الانبیاء. وہ کہنے لگے بڑوں کا دین نہ چھوڑنا، بڑوں کا دین نہ چھوڑنا، نبی کا دین نہ ماننا. اسی بات پر اس کی جان نکل گئی. بخاری میں آتا ہے کہ ابو طالب نے آبا انکار کر دیا، کلمے پڑھنے سے، کلمہ شریف نہ پڑھا، انکار کر دیا. تو نبی علیہ السلام باہر آ کر پریشان ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ہمت بھی بہت کی، میں نے منتیں بھی بہت کی، میں نے منتوں سماج سے کام لیا، لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، ہدایت یافتہ نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کوئی آدمی میری تقریر کے دوران نعرہ نہ لگائے. میں شہرت کا بھوکا نہیں ہوں، قرآن و حدیث سنانے کا بھوکا ہوں. کوئی آدمی نعروں کو چھوڑو، میری بات پر غور کرو. جو میں کہہ رہا ہوں سمجھیے محترم، یہ نعرے شہرت کے لیے ہوتے ہیں. جو لوگ اسٹیج پر شہرت سے آتے ہیں وہ چند دن کے مہمان ہوتے ہیں. ذرا سمجھیے، ہم ذات کی سوچ نہیں چاہتے، ہم ذات کی سوچ نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں تو امام الانبیاء کے لیے ورفعنا لک، کہو ورفعنا لک ذکر رکھ. میرے محترم، کسی کی برسی منائی جاتی ہے، کسی کی پیدائش منائی جاتی ہے کیونکہ اس کا نام روشن رہے، اس کا نام روشن رہے. کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی قائد اعظم ہو، کوئی قائد عوام ہو، کوئی قائد ہو، وہ سوچ کا بھوکا ہو سکتا ہے، وہ اپنا نام بلند کرنے کا بھوکا ہو سکتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ آپ کی جھنڈیوں کا محتاج نہیں، آپ کی روشنیوں کا محتاج نہیں. میرے نبی کے لیے وہ رفعنا لک اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیا ہے. ذرا سمجھے میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا تو نبی پاک کو خدا فرما رہے ہیں کہ میں نے ہدایت دینی تھی، تیرا کام راہ بتانا تھا. انک لا تہدی، ترجمہ کر لیجیے. یہ دیوبندی میرے بریلوی احباب بزرگوں ساتھیوں، میں آپ سے صبح کن بات کہہ رہا ہوں، ترجمہ خود کر لیجیے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء
حضور جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں میرا بھی جی نہیں چاہتا. اللہ سے ہاتھ جوڑے ملتے کی اللہ اگر ہدایت نہیں دے تو معاف ہی کر دے. اس کو بولو میں ایک نفسرات المستقیم معاف ہی کر دے. اللہ فرما رہے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. میرے نبی کے لیے لائق نہیں، مومنوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مانگے. مشرکوں کے لیے بولو جب تم اپنے کاروبار کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے مشرک کے مرنے بعد اس کے گھر جاتے ہو تو کہتے ہیں دعا کرو اللہ اس کو معاف کرے. اللہ کہتے ہیں ظالم تو جتنی مرضی دعائیں کر میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. ماں بولو مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. کہہ دو ڈرنے کی بات نہیں. کسی کو نہیں کہہ رہا، کسی دیوبندی کو نہیں کہہ رہا، کسی بریلوی کو نہیں کہہ رہا، کسی شیعہ کو نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. حکم ہو رہا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعا کرنی بولو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. دعوت دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی. اب محترم سوچئے ہدایت کا مالک کون ہے؟ ہدایت کا مالک اگر اللہ چاہتا ہے تو نبی لوط کی بیوی، نبی نوح کی بیوی، وہ دونوں قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرما رہے ہیں جنوں کو میں نے ہدایت نہیں دی وہ نبی نوح کی بیوی بھی تھی اور نبی لوط کی بیوی بھی تھی. ان کے گھر بچے بھی ڈرے، ان کے کپڑے بھی دھوئے، ان کی خدمتیں بھی کی، لیکن بات نہ مانی ہے کہ ہدایت یافتہ نہ ہوئی تو وہ جہنم کا ہی دن شامل ہو گئی. اور جنہوں نے بات مان لی وہ کون تھی؟ نہ نبی کی بیٹی، نہ نبی کی ہمشیرہ، نہ نبی کی والدہ، نہ نبی کی بہن، کچھ بھی نہیں. کس کی بات مانی؟ موسیٰ نبی کی بات مانی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون. اللہ فرما رہے ہیں کہ مائی آسیہ کہہ رہی ہے یا اللہ کہ کبھی مجھے فرعون کوٹھیاں دکھا کر، ٹھیک ہے جی، لقمے دکھا کر، لقمے کھانے کے مرغن لقمے، جی یہ کوٹھیوں دکھا کر، یہ مرغن لقمے دکھا کر، یہ پلیٹیں دکھا کر کہیں میرا ایمان ضائع نہ کر دی. اللہ تو مجھے میری کوٹھی دنیا میں دکھا دے. اللہ 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 میرے محترم ذرا توجہ فرمانا. مسئلہ ثابت کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے. مسئلہ ثابت رہے گا اور قیامت تک رہے گا کہ اللہ کے بغیر کوئی ہدایت دے سکتا. مسئلہ واضح ہو گیا بھائی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اور آگے آئیے، ذرا اور سمجھیے. انشاءاللہ العزیز میرا ذہن چل رہا ہے کہ کسی طرف بات لے جاؤں اور بات آپ کو سمجھاؤں. محترم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی بیان کروں گا لیکن دو موقع گزار کرنے والا ہوں. ایک لکھ لو، نوٹ کر لو. ایک آدمی، سنو، ایک آدمی جو مشرک ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں. بولو ہدایت یافتہ. اور دوسرا آدمی جو نبی پاک کی بات نہیں مانتا، کسی اور کی بات مانتا ہے، وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں.
ان دو موقفوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ پیش کروں گا. ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے، سوال رکھ سکتا ہے، جواب لے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حق واضح ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہنے والے، اگر کہنے والے ہیں تو قرآن و حدیث بیان کرنے والے ہیں. ذرا سمجھیے محترم، اپنے موقف کو وضاحت سے عرض کر دوں. پہلا میرا موقف کہ ہدایت یافتہ صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. اس کو ذرا سمجھیے. جہاں پہلے سورہ فاتحہ، یہ فاتحہ کون سی صورت ہے؟ بولو کہاں آتی ہے؟ بولو. سورہ فاتحہ آتی ہے جی، سب کو آتی ہے. اور مر گیا مردود نہ فاتحہ، مر گیا مردود نہ فاتحہ. ہم بھی کہتے ہیں، اعلان کر کے کہیں گے، اعلان کر کے کہیں گے. اور جنازہ میں مقتدی تو درکنار، مقتدی تو درکنار. جن کے امام بھی فاتحہ نہیں پڑھتے جنازہ میں، وہ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ فاتحہ نہ درود. ذرا سمجھیے محترم، ذرا سمجھے. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو فاتحہ ہے یہ قرآن میں داخل نہیں. بولو قرآن میں داخل نہیں. میں بھی داخل تو ہے، داخل تو ہے. کہنے لگے مناظرہ میں بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں قرآن میں داخل تو ہے. تو میں نے کہا آپ انسانوں میں داخل نہیں؟ کہتے ہیں داخل تو ہوں. میں کہا آپ بیٹھ جائیں، کسی اور کھڑا کریں وہ مناظرہ کریں. کہنے لگے میں کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا. میں نے کہا بات واضح ہو گئی، آپ انسانوں میں داخل ہیں لیکن آپ مناظرے کے قابل ہیں، باقی مناظرے کے قابل. بات سمجھیے، بات سمجھا رہا ہوں. سورہ فاتحہ قرآن میں بولو داخل ہے. اگر قرآن کے عام حکم میں ہے، بھائی میری بات سمجھے، خدا کے لیے سمجھے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنا مسلک واضح کر رہا ہوں. مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مال کی تعریف کروں. بولو تو صحیح، اپنے مال کی تعریف کروں. مجھے یہ حق حاصل نہیں کسی کا مال کو برا کہے. اپنے مال کی تعریف کرنا حق حاصل رکھتا ہوں نا. بات یہ وضاحت سے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں یہ قرآن میں داخل ہے، میں بھی کہتا ہوں سورہ فاتحہ قرآن میں، اور آپ کے پنڈی میں بھی داخل ہو گئی. آپ کی دار پنڈی میں بھی سارا سورہ فاتحہ داخل ہو گئی. ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ سورہ فاتحہ داخل ہے قرآن میں. تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کے عام حکم میں داخل ہے، تو میں اجازت دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ آپ کا امام فاتحہ کے بغیر تو اور شروع کر کے دکھائے. جب وہ جماعت کرے تو فاتحہ نہ پڑے تو اور سورہ. بولو صحیح. کہتے ہیں امام کی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا پوری حدیث میں یہ الفاظ دکھا دو کہ مقتدی کی ہوتی ہے، امام کی نہیں ہوتی. جب مسئلہ امام کے لیے اور مقتدی کے لیے مشترکہ ہے، بولو بھائی ٹھیک بات ہے، دونوں کے لیے مشترکہ ہے. یہ وہ فاتحہ ہے، یہ وہ فاتحہ جس کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم وہ فاتحہ جس نے ہمارے دلوں کو جلا دیا، جس نے ہمیں راہ صراط مستقیم دکھا دیا. سمجھیے اس میں مسئلے بیٹھو، اس میں مسئلے بہت آئیں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں پہلے کیا کہنا ہے تم نے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ راہ مانگنے سے پہلے مجھے کچھ کہنا ہے، میرے گن گانے ہیں، میری توحید کی باتیں کرنی ہے. یہاں سے صراط مستقیم نکلے گا، پہلے میری توحید کی باتیں. اللہ وہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آسمان سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی. رکے جتنے بھی آئے سوال ہے اپنے پاس، تکلیف خراب نہ ہو، بعد میں جواب ہوگا. ہاں جی الحمدللہ رب العالمین. اجازت ہے
لیکن تقریر کے دوران نہیں، اس کا جواب بعد میں ملے گا، اجازت ہر ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے امداد چاہتے ہیں۔ اب وسیلہ کس چیز کا ہے ذرا سمجھیے، صراط مستقیم اگر ڈھونڈنی ہو تو وسیلہ کاہے کا ہے؟ وسیلہ اللہ کی توحید کا ہے، اللہ کی امداد کا ہے۔ اللہ کی امداد چاہو، اس کی امداد کے بغیر تم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے۔ اب کچھ قرآن سمجھے ہو بھئی، قرآن سمجھے ہو، قرآن کا رب سمجھیے محترم۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، بولو تجھ ہی سے۔ ایک بہت قیمتی بات کہتے ہیں کبھی کبھی حافظ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ، تجھ ہی سے امداد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے۔ ہی ایک ہوتا ہی، ایک ہوتا بی، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہی اور ایک ہوتا بی۔ سمجھیے محترم، ذرا سمجھیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں قیمتی، بہت قیمتی بات ہے۔ جب اللہ محتاج ہو تو ادنا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مثلا ڈی سی صاحب سپیکر کی منظوری دینا چاہیں یا نہ دیں تو کیا ضرورت ہے چپراسی کو کہ وہ کہے کہ میں منظوری دیتا ہوں؟ یہ ڈی سی کی توہین ہے کہ نہیں؟ بولو، ڈی سی کی توہین ہے کہ نہیں؟ جب نبی اللہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نبی اللہ ہے تو اللہ کس سے مانگتا ہے؟ خدا سے، اور تو کہتا ہے امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ میں بابا دول کہتا ہوں جب اللہ کا محتاج ہوا تو ادنا گیاروں کا محتاج کیوں؟ سمجھے بات بھائی؟ یہ اللہ کی توہین ہوئی کہ نہ؟ بولو، اللہ کی توہین ثابت ہوئی؟ اللہ کی توہین ثابت ہوئی۔ جو آدمی غیر سے امداد مانگتا ہے وہ مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آئے گا توحید انشاءاللہ العزیز۔ وہ مصطفیٰ کی، بولو، توہین کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا۔ جب اللہ نے یہ بات سکھائی کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے امداد چاہتے ہیں، مولوی جی شیخو پوری مولوی جی یا فلاں مولوی جی، اب یہ بھی بات سمجھا دیجیے کہ بغیر سیڑھیوں کے کمرے پر سوار نہیں ہویا جاتا، مسجد پر سوار نہیں ہوا جاتا، وہ سیڑھیاں ہوتی ہیں اور بغیر وسیلے کے ملا نہیں جاتا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، وسیلہ چاہیے، لیکن محترم میرے اللہ کو سیڑھیوں سے تشبیہ نہ دیجیے، مکانوں سے تشبیہ نہ دیجیے۔ مکان کی بلندی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے سیڑھی کی، لیکن خدا کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ بولو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا کے قریب ہو؟ یہ قیامت بھی قریب ہے، یہ آسمان بھی قریب ہے، یہ مکان بھی قریب ہے، یہ قیامت اور حشر نشر اور قبر کے واقعات بھی قریب ہے۔ آپ کتنے کے قریب ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
ہم تیری شارک کے قریب ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں مشرکا، جب اللہ شارک کے قریب ہے تو اپنی شارک پر کس طرح سیڑھیاں لگاؤ گے؟ جو اتنا قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی کیا ضرورت ہوئی؟ بولو تو صحیح محترم، تو ضرورت ہوئی قریب کے لیے ہے، قریب کے لیے ضرورت ہے. ہاں آپ کو مکان کجا اللہ کجا، مکان کجا اللہ کجا، وہ مکان آپ کا اللہ ہے، مکان آپ کا اللہ ہے. اللہ تو لیسا کمثلہ شیء. ایک دفعہ بہت مزاحیہ بات مناظرے میں ہوئی، کہنے لگے احمد صاحب قرآن میں آتا فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. مشرکوں نے، کافروں نے اللہ کو، اللہ کے نبی کو بشر کہا ہے، لہذا جو اللہ کے نبی کو بشر کہے گا وہ کافر ہوگا. بولو کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. میں نے کہا زبان سنبھالیے. کہتے ہیں کافر ہوگا. میں نے کہا میں آج پڑھتا فتویٰ لگائیے. کہتے ہیں لگا پڑھو. میں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے نبی کو بشر کہا. اب اللہ کیا ہوا؟ اب اللہ کیا ہوا بھائی؟ اور خدا سے ڈرو، بات کو سوچو. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. ایک اور قیمتی بات کہہ دوں، ہم وسیلے کے کار ہیں، ہم خدا سے ملنے کے وسیلے کے کال ہیں. جو ہمیں کہتا ہے وسیلے کے کال نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. ذرا سمجھیے، وہ جھوٹ بولتا ہے. عبد السلام صاحب بیٹھو آرام سے، بات کہہ رہا ہوں. جو کہتا ہے وسیلے کے کال نہیں، بولو وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو ملنے کا وسیلہ کئیوں نے غیروں کا بنا لیا، غیروں کا نام لیا، اور کئیوں نے غیروں کی باتیں مان کر اللہ کو وسیلہ بنایا. اللہ کا وسیلہ غیروں کی باتوں کو بنایا. اللہ فرما رہے ہیں میری ذات کا وسیلہ بھی یاد رکھو. وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میرے ذات کے وسیلے ہیں. اور دوسرا وسیلہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم نے ولی بننا ہے، ولی بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارے بننا ہے، تو وسیلہ حاصل کرو. وہ وسیلہ کیا؟ فاتبعونی. میرے نبی جیسی نماز پڑھو، میرے نبی جیسی نماز پڑھو، میرے نبی جیسی اذان کہو، جماعت کرو، حج کرو، زکات دو. جیسے حضور نے فرمایا ویسے کر کے دکھاؤ. اگر اپنی مرضی کی تو تم مجھ سے مل نہیں سکو گے، میرے ولی نہیں ہو سکو گے. تو یہ بات وضاحت سے ثابت ہوگی کہ جو آدمی نبی کی اتباع نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی بن سکتا. یار لکھو تو صحیح، نوٹ تو کرو. یہ ڈائری بہت قیمتی ہے میری، اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جو نبی پاک کی بات نہیں مانتا، نبی پاک جیسی نماز نہیں پڑھتا، نبی پاک سے دراوت کر کے وہ کہتے ہیں نبی پاک سے. مجھ سے ملاقات ایک آدمی کی ہوئی، کہتے ہیں کس کے مرید ہو؟ بولو کس کے مرید ہو؟ کہتے ہیں کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا بھائی مرید ہوں امام الانبیاء کا. کہتے ہیں وہ تو سارے جہان کا پیر ہوا، وہ تو سارے جہان کا پیر ہوا. اور کس کے ہو؟ بولو اور کس کے ہو؟ وہ تو سارے جہان کا ہوا. میں نے کہا وہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے. ہائے ہائے ہمیں پسند ہے. بولو ہمیں پسند ہے. خدا کی قسم لوگ نبی کی سنت پر مذاق و ٹھٹھے کرتے ہیں، ہم نے جانیں قربان کر دی ہے.
ہم نے دعوے سے بات کی ہے، ذرا سمجھیے تو صحیح۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب تم نے صراط مستقیم پر آنا ہے تو کیا کیجیے، میرا واسطہ میری ذات کا اور میری نبی کی اتباع، دو باتیں وضاحت سے سن لو، دو باتیں واضح ہو گئی، دو مسئلے حق ہو گئے کہ جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی ذات پیش کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو نبی کی بات کو چھوڑ کر غیر کی بات مان کر مصطفیٰ کا لڑ چھوڑ کر غیروں کے لڑ پکڑ پر خدا کو ملنا چاہتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ خدا کی قسم اگر سمجھ نہیں آئی تو سنو تو صحیح، سننا تو چاہیے، ہماری بات سننی تو چاہیے۔ یہ بات واضح سے کہہ رہا ہوں، جو کسی کی بات نہ سنے وہ باطل ہوتا ہے، جو کسی کی بات نہ سنے وہ باطل ہوتا ہے، وہ خیر ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اگر اس کی بات پہنچ گئی تو میرے پول کھل جائیں گے۔ سمجھے نا بات تو سننی چاہیے نا، بولو بھی ٹھیک بات ہے نا، بات تو سننی چاہیے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے اور محبت کا دعویٰ، ایک بات قیمتی کہہ رہا ہوں، نبی کی محبت، نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، بھائی مسئلہ بہت وضاحت کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ سنتے رہیں گے؟ جی ہاں، ذرا سمجھے، میں کئی دن سے تقاریر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ میری محنتیں قبول فرمائے۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ایک لفظ محبت اور دوسرا لفظ عشق۔ کیا لفظ بولو، کیا لفظ ہے؟ عشق۔ کیا لفظ ہے؟ عشق۔ میں نے قرآن پڑھا، یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے پیغمبر کا فرمان پڑھا، لیکن کہیں لفظ عشق دکھائی نہیں دیا۔ کیوں؟ مسئلہ وضع طلب ہے۔ عاشق تب بنتا ہے جب معشوق ہو، معشوق تب ہوتا ہے جب عاشق ہو، لیکن کوئی محبوب بنے نہ بنے خدا محب ہے ہی ہے۔ خدا محبوب بولو ہے، کوئی محب بنے چاہے نہ بنے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے وہ سنتے نہیں دیکھتا، جو عاشق ہوتا ہے، جو اماموں کا عاشق ہوگا وہ کسی نبی کی سمت کو گوارا نہیں کرے گا، جو گڈیوں کا عاشق ہوگا اس کی عقل مفلوج ہو جائے گی۔ وہ کیسے دلائل دے کر بات کہتا ہوں، ذرا سمجھیے تو صحیح۔ زلیخا کے زمانہ میں، عزیز مصر کے زمانہ میں، عزیز مصر کی بیوی نے کہنا بھیجا عورتوں کو، وہ عورتیں آگے کہا ان ھذا الا ملک کریم۔ جی جب دیکھا کس کو؟ نبی یوسف کو دیکھا، عاشقوں کے ٹبر نے، عاشقوں کے خاندان نے کس کو دیکھا؟ نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا عشق کی آنکھوں سے، تو کیا حال ہوا؟ وقت پرانائی جیا ہوں، اتنی مت ماری گئی یہ معلوم نہیں ہوا یہ ہاتھ ہے کہ پھل ہے۔ عاشقوں کی عقل آوارہ ہوتی ہے، بولو عاشقوں کی عقل، عاشقوں کی عقل۔ میں قاموس پڑھ رہا تھا، قاموس کتاب لغت کی ہے، اہل علم موجود ہے، میں قاموس کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے الجنون فنون والعشق من فنہ، پاگل پن کی بہت قسمیں ہیں، عشق بھی پاگل پن کی قسم ہے، عشق بھی پاگل پن کی قسم ہے۔ وہ آپ جب ہم شگپورہ سے آئے نا لاہور سے، تو راستے میں ایک عاشقوں کا شہر بھی آتا ہے جی، وہ کیسے عاشق تھے یہ پتا نہیں، یہ گھڑا کچا ہے کہ پکا ہے۔ عاشقوں کی عقل قائم، بولو عقل قائم نہیں رہتی، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں کہ پھل، سمجھ رہے ہو؟ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں کہ پھل کاٹ رہے ہیں۔ فلما رأينه أكبرنه
وقطعنا ایدیہم، جب دیکھا نبی کو تو بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیے، پہلے ہاتھ گئے پھر عقیدہ گیا، پہلے ہاتھ کا صفایا کیا اور پھر عقیدے کا صفایا، جب ہاتھ ختم ہو گئے عقل اور آوارہ ہوگی تو کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، بولو اللہ کی قسم یہ بشر نہیں۔ یہ کن کا کام ہے؟ عاشقوں کا۔ کن کا کام؟ بولو بھائی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ عاشقوں کی مت ماری جاتی ہے، اس کی پٹی میں آ کر آ تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہمارا اثر ہوگی کہ پہلے اپنے ہاتھ گئے، پھر ایمان بھی گیا تو کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو نوری ہے، بولو یہ تو نوری ہے۔ کہتے ہیں مولوی جی بندے کی فقیت نہیں ہے، جو بشر ہوتا ہے اس کا مقام اعلیٰ نہیں ہوتا، بشر کا مقام گھٹیا ہوتا ہے۔ ذرا سمجھیے چیزی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور کن کہہ کر پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ حیوان کو پیدا کیا تو کن کہہ کر پیدا کیا، ملائکہ نوریوں کو پیدا کیا تو کن کہہ کر پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا تو کن کہہ کر پیدا کیا، حجر کو پیدا کیا تو کن کہہ کر پیدا کیا، شجر کو پیدا کیا تو کن کہہ کر پیدا کیا، لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو بیا دہیا اپنے دونوں ہاتھوں سے گھڑ کر پیدا کیا۔ کیا کہتا ہوں محترم، نوری مخلوق کو پیدا کیا تو کن سے پیدا کیا، تو ٹھیک ہے، ناریوں کو پیدا کیا تو کن سے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کن کا کر پیدا کیا، جب انسان کو بنایا تو کیسے بنایا؟ اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی، نوری بھی موجود تھے، نوری کہنے لگے یہ کیا کام ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ اچھے نہیں، کہتے ہیں عالم ما لا تعلمون، تم بشروں کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، بشروں کو تم جانتے، بولو صحیح محترم، تم نہیں جانتے۔ اب یہ بات وضاحت سے ہوگی کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو پہلے کس کا وسیلہ؟ بولو بھائی، نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں، نبی کی بات کا وسیلہ۔ اتنی بات سمجھنے والی دوستو، نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں، نبی پاک نے فاطمہ کو کہا اے مالی یا فاطمہ، فاطمہ میرا فخر نہ کرنا بلکہ نیک عمل کرنا، نیک عمل جنت کا موجب ہے، میری ذات جنت کا موجب نہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ نبی سے پیار ہے۔ کہو گے گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو ہم فرق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقاضا ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ ماں کو ماں کہو، بیوی کو بیوی کہو، ہمشیرہ کو ہمشیرہ کہو، بہن کو بہن کہو، استاد کو استاد کہو، ہم جماعتی کو ہم جماعتی کہو۔ یہ تقاضا ادب ہے کہ جو آدمی میٹرک پڑھا نہ ہو اس کو بی اے کہنا یہ اس کے بارے میں غلو ہے، اور جو بی اے پڑھا ہو اس کو میٹرک پاس کہنا یہ تنقیص ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو یہ تنقیص ہے، جو اس کی ذات میں کمی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یارہ بخاری کی حدیث یاد آ گئی، اللہ اللہ کون بخاری پڑھے؟ آج کون بخاری پڑھے؟
چلو یار میں نے یہاں ایک دفعہ پہلے بھی اعلان کیا تھا، آج پھر اعلان سن لیجئے، اس اعلان کو لکھ لو، نوٹ کر لو، آج حدیث نوٹ کریں، دیوبندی میرے بھائی نوٹ کریں، بریلوی لکھیں، بخاری کو نکال کر ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، دیگر کتب حدیث، ان میں جو حدیثیں ضعیف آتی ہیں، کوئی ایسی حدیث بھی کتاب ہے جس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں آتی؟ پوچھو علماء کو، دریافت کرو۔ جب تم سندوں میں زور بیان کرتے ہو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ترمذی میں ضعیف حدیثیں ہیں آپ 2 منٹ کے لیے رہنے دیجیے، لیکن 2 کتابیں ایسی ہیں، پوچھو بڑے بڑے علماء سے، وہ کہیں گے کہ بخاری صحیح ہے، بولو بخاری، مسلم بھی، دونوں کو ملا کر کیا نام رکھتے ہیں؟ صحیح ہیں، صحیح ہیں۔ غیروں نے ماننا، ہم نے بھی، اتفاق ہو گیا، بولو صلح ہوگی۔ غیروں نے ماننا، ہم نے بھی، صلح ہوگی۔ دیوبندیوں میں، بریلویوں میں لمحہ فکریہ ہے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، تیرا بھائی ہوں، میں پردیسی آدمی ہوں، میں کچھ کمانے کے لیے نہیں آیا، کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں، ذرا بات تو سمجھو۔ میں کر رہا ہوں آپ سے، اعلان کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا کہ بخاری اور مسلم صحیح ہیں، اتفاق ہو گیا جی، صلح ہوگی۔ اب 2 کتابوں پر تمام تینوں گروہوں کا اتفاق ہو گیا، ہم اعلان کرتے ہیں، کسی سے پوچھو نہیں، دریافت نہیں کرو، دائیں طرف قرآن کھولو اور بائیں طرف بخاری اور مسلم کھول دو، درمیان میں نمازیں نیتو، درمیان میں اذانیں دو، درمیان میں جماعتیں کراؤ۔ جس کی بات ان تینوں کتابوں کے علیحدہ جائے اس کی بات کنڈم، اس کا دین بھی، اس کا عقیدہ بھی، اس کا طریقہ بھی، اس کی نماز بھی، اس کا روزہ بھی، اس کا حج بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولوی ثناء اللہ کی بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کہ میر سیال کوٹی کی بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کہ محدث روپڑی کی بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے محترم غزنوی کی بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کہ میری بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کہ حافظ اسماعیل ذبیح مرحوم کی بات مانو، ہم یہ نہیں کہتے کسی محدث کی بات مانو، ہم کہتے ہیں امام الانبیاء کی بات مانو۔ یارو کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات ہے؟ بولو صحیح بھائی، کوئی یہ بھی بری بات ہے؟ تیرے بازار میں یہ کہنا بری بات ہے؟ تیرے گھر میں جا کر یہ کہنا بری بات ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کسی مولوی کی بات مانو، ہمیں جب مولوی کا حوالہ دیتے ہو کہ ثناء اللہ نے یہ لکھا، روپڑی نے یہ لکھا، ہم قبول نہیں کریں گے۔ جب ہم بڑا کی بات نہیں مانتے تو مولوی کی بات کیسے مانتے؟ ہم تو امام الانبیاء کے دیوانے ہیں، بولو کس کے دیوانے ہیں؟ امام الانبیاء کے دیوانے۔ دوستو کیا کہوں، نبی پاک نے کہا کلمہ پڑھو، دنیا نے کلمہ پڑھا، نبی پاک نے اپنی ذات نہیں پیش کی، قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگا، اللہ کے رسول نے کہا جو مشرک ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، مشرک ڈرپوک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک نہ بنو، اللہ سے دل جوڑ دو، اور غیروں سے دل توڑ کر اللہ سے دل جوڑ دو۔ تو صحابی نے کہا حضرت ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کو قربان جان۔ یہ کس کو کہا؟ بات سمجھ میں آ جائے بھائی دوستو، ذرا آرام سے بیٹھے۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا ہوں یہ صحابی کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ اگر یہ حدیث صحیح نہ ہو تو ہم گناہگار ذمہ دار ہیں۔ صحابی کہہ رہا ہے حضرت جی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں لوگ سجدہ کرتے ہیں بادشاہوں کو، ہم سجدہ چاہتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ہم اگر آج کا پیر ہوتا
تو کہتا بسم اللہ آ جاؤ، دانے اور آ جائیں گے، بسم اللہ بسم اللہ آؤ، دانے اور آ جائیں گے، کمائی اور ہوگی، عقیدت زیادہ ہوگی۔ تو لوگوں کو اتنے ہو گئے ہیں مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی پاک نے کہا یہ صحابہ کی جماعت مجھے نہ سجدہ کرو، خدا کو سجدہ کرو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ بشر کے لیے نہیں لائق جب ہم کسی بشر کو نبوت دے دیں یا کتاب دے دیں، حکومت دے دیں، اور وہ لوگوں کو کہے کہ کونو عباد لی من دون اللہ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، یہ نبی کو بھی لائق نہیں۔ مولویوں، گدی نشینوں، پیروں اور مرشدوں، میں آپ کا بھی خادم ہوں، آپ کو کہتا ہوں بھائی مولوی تو ہمارے مخالف ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں، کیوں ان کا حق مارتے ہیں، ان کی آمدنی کا نقصان ہوتا ہے، وہ تو ہمارے مخالف ہو جائے، تم تو مخالف نہ ہو۔ اب عوام سے کہہ رہا ہوں ہم تمہارا مال بچا رہے ہیں، تم تو ہمارے مخالف نہ ہو، کیا سمجھتے ہو؟ چلو مولوی تو ہمارے مخالف ہو جائے، کیوں ہو؟ ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی بات ہے، وہ تو ہمارے مخالف ہو جائے، اور ہم آپ کا مال بچا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے مخالف ہیں، کیا بات ہے یار، آپ بھی مخالف ہیں۔ ایک ہم چوکی دارا کرتے ہیں آپ کا، ہم کہتے ہیں آپ گھر میں چور نہ گھس جائے، اور آپ کہتے ہیں ہمارا دروازہ چھوڑ دو، چور کو آنے دو، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ذرا سمجھیے محترم، اب یہ بات ثابت ہوگی کہ پہلے وسیلہ اور پھر دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ذرا قرآن سنو، آپ کی دل کی بنجر زمین آباد ہو جائے گی، ذرا بنجر زمین دل کی آباد ہو جائے اور توحید و سنت کو تم محبوب سمجھو گے۔ ذرا قرآن تو سنو، یہ وسیلہ ذات کا، خدا کی ذات کا، اور اس کے بعد دعا صراط مستقیم کے لیے، اور لکھ لو، نوٹ کرو، جو مشرک ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، عیسیٰ نبی نے کہا اپنی قوم کو وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ ایک رب کی پوجا پاٹ کرنا یہ صراط مستقیم ہے، بولو صراط مستقیم ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو اور قرآن سنو، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سارے انبیاء کیا ہے؟ ذرا قرآن تو سن لیجئے، ہماری بات نہ سنو، جو ہماری بات، جو میں اپنے مولوی کی بات کو کہوں اس کو کاٹ دو۔ یہ ہمارا اعلان ہے، جو ہم اپنے مولوی کی بات کہیں اس کو نہ قبولو۔
ٹھیک ہے جی. اور جب ہم خدا رسول کی بات کہیں اس کو قبول کر لو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے انبیاء، یہ زکریا، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، روح اللہ، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب نیک ہیں، یہ درجوں والے ہیں، ان کے فضائل بہت ہیں. کل من الصالحین، یہ سب نیک 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 ہے ماشاءاللہ. ان کے بعد آگے ان کے بعد من تبیدیہ ہے، ومن آبائہم، ان کے بعد بڑے بھی نیک ہیں، وذریاتہم، بعد اولادیں بھی نیک ہیں، واخوانہم، بعد بھائی بھی نیک ہیں، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ سارے انبیاء صراط مستقیم پر ہیں. بولو صراط مستقیم پر ہیں. یہ سارے بولو صراط مستقیم پر ہیں. پر آگے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبی شرک نہیں کرتے. بولو نبی شرک نہیں کرتے، شرک کرنے سے روکتے ہیں. بولو شرک کرنے سے روکتے ہیں. شرک یہ نہیں کرتے. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اللہ کا نام لوں گا، جب میں اللہ کو روک دوں گا تو ادنا کیا رہ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ انبیاء شرک نہیں کرتے. بولو انبیاء شرک نہیں کرتے. جب میں اللہ کو کہہ دوں گا، شرک کی ڈانٹ دے دوں گا، شرک کے بارے سمجھا دوں گا تو ادنا خود ہی ضمن میں. ٹھیک بات ہے نا؟ جب صدر ضیاء صاحب یہ اعلان کر دیں کہ سارے ڈی سی، سارے افیسر نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ جو گیا ڈی سی ہے وہ نہ پڑھے؟ بولو بھائی. کیونکہ جب اللہ کا حکم ہو تو ادنا اس کے ماتحت ہوتا ہے. بولو ادنا اس کے ماتحت ہوتا ہے. اب اللہ کو ڈانٹا جا رہا ہے. کیا ہیں وہ انبیاء؟ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ میری ہدایت ہے، نبوت جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. لیکن یاد کر لیجئے تم نبوت کے مال کو وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر نبیوں تم شرک کرو گے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ. نبی نہیں بن سکتے تو ادنا کیسے بن سکتا ہے؟ جس کی آنکھ بھی چوری ہو، جس کا منہ بھی چڑھا ہو، جس کا دل بھی چڑھا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دوستوں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نبی جب اللہ نہ بن سکا تو امتی کیسے نبی بن سکا جو غیر سے حاوی ہوگا. اور طریقے سے بات سمجھے. میں آپ سے اعلان کر کے بات کرتا ہوں، یہ قیمتی باتیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے شرک کیا تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. تو نبی کس راہ پر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. یہ خوب یاد ہے. یہ پریت مردوں پر کن پر؟ ہمارے گھروں میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ جس پر سورہ جو آدمی پڑے وہ آدمی مر جاتا ہے. تو ہم بچے تھے، ہم کہتے یاسین والقرآن الحکیم. وہ کہتا ماں پر پڑھو، بابا پر پڑھو، ابا پر پڑھو، میرے بچے پڑھتے ہو. تم کہتے میں مر جاؤں. جہاں لوگوں نے جو سمجھا وہ سورج جانے آدمی مارتی ہے، کمار کی بات ہے. تو بھائی ذرا بات سمجھو، اللہ تو کہہ رہے فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرا نبی بھی صراط مستقیم پر ہے. اب عبادت کے بارے مسئلہ، اب اخلاق کے بارے سن لو.
سنت کے بارے سن لو، نمازوں کے بارے سن لو، پورے دین کے بارے سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا۔ یہی آج میرا قرآن پڑھنے میں دل کیوں چاہتا ہے؟ اس ممبر میں بیٹھنے والا بہت قرآن پڑھتا تھا، بہت قرآن پڑھتا، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پنڈی والوں کہہ دو ان کی غلطیاں دیکھو، دعا کرو اللہ ان کی قبر روشن کر دے۔ اس ممبر پر بیٹھنے والا قرآن بہت پڑھتا تھا، تو میرا بھی دل چاہا کہ میں قرآن سنا دوں، اللہ آپ کو یاد پیدا ہو جائے۔ ذرا محترم سمجھیے، پہلے تھی عبادت کے بارے میں، اب افعال اور کردار اور اخلاق اور سنت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما۔ اللہ اللہ، اب پورا اعلان سن لو، پوری تقریر سن لو، قرآن پاک سے صراط مستقیم ہے کیا؟ پوری تقریر سنو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بات بہت قیمتی ہے محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں ذرا سمجھیے تو صحیح، آؤ تمہیں باتیں سنائیں، آؤ نبی کہہ دو قل، کہہ دو قل۔ کل کب ہوتا ہے؟ کل کب ہوتا ہے؟ جب کھانے کے لیے، کل کھانے کے لیے نہیں ہوتے، کل ہوتا ہے کہ پہلے تو بات ہو رہی ہے اس کا رد ہو رہا ہے۔ کل کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو بات، پہلے بات نبی پاک سے ہو رہی تھی مشرکوں کی کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو فرمایا کل، ان کو بلاؤ، یہ کل کھانے کے لیے نہیں آیا، ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو، غصہ نہ کرنا، ذرا سوچنا، غصہ نہ کرنا، ذرا سوچنا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون؟ نبی پاک کا چچا بھائی ہے، اور رضائی بھائی بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، دودھ بھی ساتھ دیا ہوا ہے اور چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، تعلق بہت ہے۔ وہ چچا جس کی لاش کو مسلا گیا، جس کے جگر کو چبایا گیا، جس کی زبان نکالی گئی، جس کے کان کاٹے گئے، ٹھیک بات ہے محترم، جس کی کھوپڑی نکالی گئی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو محترم ٹھیک ہے، یہ مسائل آتے ہیں نا، یہ لاش کا مسئلہ گیا، پریشان کیا گیا، نبی نے نام رکھا اس سال کا عام الحزن، حزن کا سال، غم کا سال، اس سال جس سال امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، اور کہا حضور نے سید الشہداء، وہ شہداء کا سردار ہے، لیکن خدا کی قسم جب وہ نبی کو پیارا تھا، میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ اگر کبھی نبی پاک نے چچے کے پل کیے ہو، چچے کا ساتا کیا ہو، چچے کا چائزنا کیا ہو، چچے کا تیسرا کیا ہو، تو میں اگر اب دکھا دو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے میں ماننے کو تیار ہے۔ جب چچے کا کچھ نہیں کیا تو تم کون ہو؟
تم کون ہو؟ تمہارا کون بڑے ہے؟ جب نبی پاک نے کچے کے سال بودگی کو عام الحزن کہا اور پریشان بھی ہوئے، روئے بھی، اور واقعی کو کہا، اللہ اللہ، وہ چچا جو جہاز کے وقت بھی نبی پاک کا ساتھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب واقعی نکلنا پڑا، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ بولو چچا یاد، اتنا غم تھا، خدا کی قسم بتا دو صحیح، مولوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں دکھاتا۔ خدا کی قسم ہمیں پیغمبر سے محبت ہے، اور محبت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نبی کی بات مانی جائے۔ بولو صحیح بھائی، بولو تو صحیح، جب نبی کی، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بھی تھک جاؤں گا آپ کے ساتھ ساتھ۔ باتیں ابھی قیمتی کہنے والی ہے، ابھی قیمتی باتیں کہنے والی ہے۔ محترم اللہ فرما رہے ہیں میرے محمد رسول اللہ، ان کو کیا دیجیے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ بھی دین کی باتیں ہیں۔ زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ظاہر اور باطن بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، غریب یتیموں کا مال، یتیموں کا مال، بولو تو صحیح محترم، یتیموں کا مال بولو صحیح۔ بھائی بات سنو، میری بات سنو، آپ تقریر آپ نے کر رہے، میں کر رہا ہوں، ادب کریں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات سنو میری دھیان سے، کس کی بات؟ یتیموں کا مال، یتیم کو کھلاؤ، یتیم سے نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یاکلون فی بطونہم نارا، جس کے پیٹ میں آگ گئی، جہنم کی آگ گئی۔ محترم یہ بیوہ رو رہی ہے بیچاری، یہ بیوہ پریشان ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں رو نہ، پہلے مجھے 40 دن کھانا کھلاؤ۔ روٹی کیوں جی؟ میں بیوہ ہوں، چھوڑو بیوہ ہوگی پھر کیا، مجھے کھانا کھلاؤ، میں تو کھانے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ کھانے کی بات ہے، کھانے کی، آؤ کی بات نہیں۔ حکم ہو رہا ہے یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں یتیموں کی مال کی باتیں کیسے کرو؟ خضر کو کھانا نہیں ملا، موسیٰ کو کھانا، بولو موسیٰ نبی کو کھانا نہیں ملا، خضر کو کھانا نہیں ملا، اور دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ پیٹ سے بھوکے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دونوں اللہ کے ولی دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں کہ یتیموں کا مال کوئی کھا نہ جائے، یتیموں کا مال کوئی کھا۔ کون کر رہے ہیں؟ موسیٰ اور ہماری بات چھوڑو، ہماری بات چھوڑو، ہم تو یہ دین تو ہمارا گرد پورا ہے، گرد پورا، یہ تو ہمارا گرد پورا ہے۔ خدا کی قسم ہم اعلان کر کے کہتے ہیں، جو آدمی یہ بات کرے کہ میں تقریر تب کروں گا کہ مجھے کتنے روپے دو گے، اس کی تقریر کرانی حرام ہے۔ میں اعلان کر چکا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، بھوکا مرنا یاد ہے، بھوکے اور پیاسے رہو، جب قیامت کو صحابہ بھوکے کھڑے ہوں گے، ہم بھی کہیں گے سونے مصطفیٰ ہم نے بھوک کاٹی، ہمیں معاف کرا، ہماری شفاعت کر، سودے بازی نہیں، سودے بازی نہیں، کس چیز کا سودا؟
کس چیز کا سودا؟ قرآن کا سودا، قرآن روٹیوں پر، قرآن رتاؤں پر۔ جاؤ، ہم نے اللہ سے کہا، میں نے کہا اللہ ایسی زبان مجھے عطا نہ کر جو لوگوں سے بھیک مانگے۔ کہو آمین۔ اللہ کسی کا محتاج، اللہ علماء کو کسی کا محتاج نہ کرے، علماء کو کسی کا محتاج۔ دعا کر رہا ہوں، دعا جھوٹ نہیں کہہ رہا، دعا کرنی جائز ہے نا محترم۔ بہرحال بات قیمتی ہوئی، فرمایا یتیموں کا مال نہیں کھانا، قریب نہیں جانا، حق کی بات کہنا چاہیے اگر جو قریبی بھی ہو۔ فرمایا یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ تو نبی پاک نے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، خط لنا خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطوطا۔ نبی پاک نے ایک خط مستقیم، ایک خط کھینچا اور ساتھ ساتھ اور بھی خط کھینچے اور ساتھ یہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما۔ اب کیا ثابت ہوا؟ دین 12 نہیں ہو سکتے، بولو دین 12، دین 4۔ نبی کہتا ہے دین 1، نبی کہتا ہے دین۔ ذرا بات سمجھو، ہمارے پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ کیا مرکز کا جو صوبہ مرکز کی غداری کرے گا وہ غدار ہوا کہ نا؟ قدرتی بات ہے، امام بھی کار ہے، صوبے بھی کار ہے۔ جو صوبہ مرکز کی ہدایات کو نہ مانے وہ دنیا کے لحاظ سے غدار ہوا کہ نہ؟ اگر مرکز اسلامی قانون نافذ کر کے بیٹھا ہو اس کی غداری کرنی حرام ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرات کا مرکز کہاں سے اٹھا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ بیت اللہ میں حجاز کا مرکز ہے۔ کہاں سے حجاز شروع ہوئی؟ بولو صحیح محترم، بیت اللہ سے حجاز شروع ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں آپ سے منت کرتے ہیں، مانو سارے جہان کو، لیکن مرکز سے نہ بگاڑو، مرکز سے نہ بگاڑو کہ غدار بن جاؤ گے، غدار بن جاؤ گے۔ نبی پاک نے خط کھینچے اور فرمایا یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، حق دوری نہیں چاہتا، حق عطائی چاہتا ہے۔ بولو حق جی چاہتا ہے۔ قرآن پیش کر دوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایماندار ہے اور ان سے کیا احسان کرتا ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے۔ ظلمات جمع ہے نور، واحد تو واحد واحد، ظلمات جمع ہے نور، نور واحد ہے۔ معلوم ہوا روشنی ایک ہوتی ہے اور اندھیرے باطل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی 4 اور چاروں حق پر، ہم بھی 12 اور 12 حق پر۔ یہ ملت واحدہ ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہے یہ اماموں کے گستاخ ہیں۔ لکھ لو، جو اماموں کا گستاخ ہے وہ بے وقوف ہے، وہ بے شرم ہے، وہ بے حیا ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی گستاخی بے حیائی ہے، مگر ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر تم گستاخ نہیں ہو تو اماموں کی بات نہیں مانتے۔ اعتراض یہی ہے نا؟ بولو اعتراض ہو، بات تو سننی چاہیے، سننی ضرور چاہیے۔ ناگواہ گزرے معافی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں
اگر تم گستاخ نہیں ہو تو تم ان کی بات نہیں مانتے. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کی امام ابو یوسف نے بات نہیں مانی. امام کے شاگردوں نے امام کی بات، تو اس لحاظ سے اگر یہ بھی گستاخ ہوئے. کسی کی بات کو چھوڑ دینا نجات سمجھتے ہوئے یہ گستاخی نہیں، یہ پیغمبر کا ادب ہے. اس کی کیا گستاخی؟ اچھا ایک اور بات کرتا ہوں. حنفی کہتے ہیں میرا امام اعلیٰ ہے، شافعی کہتے ہیں میرا امام اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے جی. حنبلی کہتے ہیں میرا امام اعلیٰ ہے، مالکی کہتا ہے میرا امام اعلیٰ ہے. اب جو مالکی کے نزدیک تین غلط ہوئے کہ نا، تو مالکی تینوں کا گستاخ ہوا کہ نا، شافعی تینوں کا گستاخ ہوا کہ نا، حنبلی تینوں کا گستاخ ہوا کہ نا، تو حنفی باقی تینوں کا گستاخ ہوا کہ نا. بولو نہیں محترم، بولو صحیح. ہم کہتے ہیں تم تین کے گستاخ ہو، تم تین کے گستاخ ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاروں کی بات مانو. عبد القادر جیلانی کی بات مانو، نظام الدین اولیاء کی بات مانو، معین الدین چشتی کی بات مانو، علی حجویری کی بات مانو، مولوی مفتی کی بات مانو، اور دیوبندی کی بات مانو، بریلوی کی بات مانو، اہل حدیث کی بات مانو، مگر وہ بات مانو جس بات پر امام الانبیاء کی مہر لگ جائے. یار یہ بھی گناہ ہے، اس ملک میں یہ کہنا بھی گناہ ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ بھی کہنا گناہ ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ اللہ. کئی کہتے ہیں ایک مولانا ملے کہنے لگے میں ایک حدیث کو عمل کرنے کے لیے کئی سال سوچتا رہا. میں جب حدیث آگے سوچنا کیا ہم نہیں سوچتے. ہم مولوی کی بات کو پرکھتے ہیں. جو نبی کی صحیح حدیث ثابت ہو جائے اس پر غور کرنا بھی حرام ہے. جو ثابت ہو جائے یہ حدیث صحیح ہے. مجھے بات غلط ہے؟ بولو صحیح محترم. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اس کے پیچھے چلو، فَاتَّبِعُوهُ اس راستہ کے فَاتَّبِعُوهُ یہ ہو ضمیر واحد نا، فَاتَّبِعُوهُ بہت ہے ہو فَاتَّبِعُوهُ سب اس کی اتباع کرو. تو بلا تتبعوا السبل بہت راستوں کی طرف ادھر ہے، بہت راستوں کی طرف نہ چلو. اگر چلو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ پھر تم فرقے بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ فرقہ بن جاؤ گے. تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جس نے فرقہ نہیں بننا وہ نبی کی بات مانے، جو نبی کی بات نہ مانے وہ فرقہ ہے. جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. میری وجدانی کفیت ہے کہ میں جماعت اہل حدیث کو فرقہ نہیں سمجھتا. فرقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کا دامن چھوڑ دے، جو غیروں کی بات مانے وہ فرقہ کہلاتا ہے. اور جو مرکز کو قائم رکھے وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ جماعت ہوتا ہے. فرقہ نہ بنو، جماعت بنو. کیا بنو؟ حضور نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے 73 فرقے الا ملتہم. بولو یار ملتہم، الا ملتہم واحدہ. نبی پاک نے ایک جماعت کو ملت کہا ہے، فرقہ نہیں کہا. بولو فرقہ. بھائی مجبور ہوں، اگر جماعت فرقہ ہو تو میں ایک منٹ سے پہلے چھوڑنے کو تیار. ہم فرقوں کے کہا نہیں. فرقہ بننا حرام ہے. فرقہ بننا قرآن نے کہا ہے.
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقے نہ بناؤ، لہذا فرقہ بننا حرام ہوا۔ ہم فرقے بننے کے قائل نہیں، ہم جماعت بننے کے قائل ہیں۔ بولو، جماعت بننے کے قائل ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، تم بھی حدیث کو مانتے ہو، ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلہ کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلہ کو اللہ کی طرف اور اس کے مصطفیٰ کی طرف لے جاؤ۔ وہ تیسرا نام دکھا دو۔ معلوم ہوا جب تیسرا آیا تو فرقہ بن گئے، جب تیسرا آیا تو بولو فرقہ بن گئے۔ ہم فرقہ بنانا نہیں چاہتے، ہم حکومت سے اطلاع کرتے ہیں، ہم اہل اقتدار سے کہتے ہیں کہ جماعت اور حدیث جو ہے وہ فرقوں کے خلاف ہے اور جماعت بنانے کی داعی ہے۔ بڑی ٹھیک بات ہے، تو وہ سچی کر رہا ہے، زیادتی نہیں بھائی، زیادتی نہیں، ملت ہے، ملت ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہوں، اب اس کے آگے آئیے، دوسری آیت کے معنی سنیں، بہت قیمتی باتیں دو تین آیتیں آئے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک شبہ ہے کہ تم نے غیروں کا راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تم نے غیروں کا راستہ مانگا۔ جب نماز میں کہہ رہے اللہ ہمیں صحابہ کا راہ دکھا، ہمیں اولیاء اللہ کا راہ دکھا، تو ہمیں کہتے ہو غیروں کی بات نہ مانو۔ بات تو قیمتی ہے بھائی، بولو صحیح، جواب سننا چاہتے ہیں؟ جب یہ بات وضاحت طلب ہے کہ جی حضرت آپ کہتے ہیں غیروں کی بات نہ مانو اور نماز میں غیروں کا نام لیتے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، دوستو سمجھیے، غیر مقصود بالذات نہیں ہے، غیر مقصود بالذات نہیں ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اصحابی مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات فردوہ الی اللہ والرسول ہے۔ اگر صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اگر ان کی بات مصطفیٰ سے مل جائے تو وہ قابل عمل ہے، اگر مصطفیٰ سے نہ ملے تو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو مقصود بالذات ہے، مقصود بالذات ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں؟ مشرکوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب مقصود بالذات نہیں، مشرق اور مغرب مقصود بالذات نہیں۔ ولا من آمن باللہ والیوم الآخر، مقصود بالذات یہ ہے نبی اور خدا کی بات مانی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ نبی کے ماتحت ہیں، بولو صحابہ نبی کے ماتحت ہیں، کیونکہ ہدایت کا مرکز جی چاہتا ہے یہ ہدایت الہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہدایت کا راہ چھوڑ دیا تو غیروں کا ماننا ان کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ منافق ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔
گمراہی کو خریدا بولو، ہدایت کے بدلے ذرا قرآن سنو، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرة فما صبرهم على النار۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کئی لوگوں نے کیا کیا ہے، قرآن کو چھپاتے ہیں۔ بیان اگر کبھی بیان کا موقع مل جائے تو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر قرآن کا سودا کرتے ہیں۔ آپ کے مردوں پر اتنے پارے پڑوں گا، اتنے روپے لوں گا، اتنے پارے اور اتنے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اللہ کہتے ہیں ان کے پیٹ میں یہ کتاب کی کمائی نہیں جاتی، جہنم کی آگ جاتی ہے۔ مانا کو سن کر رہا، علماء بیٹھے ہیں دریافت کر لو، فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ آخر کیا کیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس